السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے انسان کو مختلف طبیعت کے اندر ڈھال کر رکھا ہے۔ ہر انسان کی مختلف طبیعتیں ہوتی ہیں۔ بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرا شوہر میرے قریب بھی نہ آئے، ٹھیک ہے، مجھ سے وہ ازواجی تعلق قائم ہی نہ کرے، ان کو نفرت ہوتی ہے۔ جب شوہر ان کے قریب جاتے ہیں ان کو غصہ آ رہا ہوتا ہے، اور وہ آگے سے تانے دے رہی ہوتی ہے کہ آپ میرے پاس صرف اسی مقصد کے لیے آتے ہو اور آپ کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، لیکن ان کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا۔ تو شوہر آ کر ہمیں جو ان سے نا وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مولانا صاحب ہماری بیوی ہمارے قریب نہیں آ رہی ہے، اور پھر وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور وہ غلط طرف بھی چلے جاتے ہیں اکثر لوگوں کو، مرد حضرات، ٹھیک ہے۔ ایسے بعض دفعہ عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ اچھا، کچھ طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دل تو چاہ رہا ہوتا ہے شوہر کے قریب آنے کا، وہ آتی بھی ہے، شوہر بھی یعنی کہ بین روی سے کام کر رہے ہوتے ہیں، ہفتے میں ایک دفعہ کر لیا، 15 دن میں ایک دفعہ بیوی سے ازواجی تعلق قائم کر لیا، یہ اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ یعنی کہ جب شوہر نے بلایا، ایک دوسرے کی طبیعت کو جانتے ہیں، پہچانتے، دل نہ بھی کر رہا ہو تو شوہر کی خواہش پوری کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ یہ بہترین ہے، یہی ہونا چاہیے انسان کو۔ اچھا، کچھ ایسی خواتین ہوتی ہیں، ایسے مرد حضرات ہوتے ہیں جن کو شہوت کا تقاضا بہت زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، حد سے زیادہ ان کو شہوت آ رہی ہوتی ہے، حد سے زیادہ وہ جو ان سے نا وہ شہوت کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ ایسی خواتین ہوتی ہیں، بس وہ کہتے ہیں ہر وقت میرا شوہر میرے ساتھ یہ کام کرتا رہے اور کچھ نہ کرے، بس وہ بہانے سے جو ان سے نا اپنے شوہر کو بلا رہی ہوتی ہے، لیکن آخر انسان ہے، کتنا کر سکتا ہے؟ یعنی کہ جب شادی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کہ پہلے مہینے میں کافی زیادہ کرے، 2 مہینے میں وہ روزہ نہ کرے، لیکن آخر وہ انسان ہے، روز روز نہیں کر سکتا۔ اگر روز روز کرے گا تو جسمانی کمزوری آ جائے گی اور 100 مسائل اس کے ساتھ بن سکتے ہیں۔ تو اب اس کے لیے نسخہ کیا ہے، آج میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں میں، ٹھیک ہے۔ یہ جو حضرات ہیں، یہ اپنا کیسے، یہ جس کو مرد حضرات ہیں ان کو خواہش بہت زیادہ آتی ہے، یا پھر عورتیں ہیں ان کو خواہش بہت زیادہ جو ان سے آ رہی ہوتی ہے، تو اب یہ اپنا علاج کس طرح کریں گے، کس طرح کام کریں گے؟ سب سے پہلے نمبر پر تو آپ نے یہ کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ میرا جو کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں کہ دوائی ہم پہلے لیتے ہیں، بعد میں اللہ پر، ہم پہلے دوائی لینے سے پہلے یہ دل میں نیت کر لیا، اللہ میں دوائی تو لے رہا ہوں، یہ نسخہ تو استعمال کر رہا ہوں، حقیقتاً اس کے اندر شفا دینے والی ذات صرف آپ کی ذات ہے، آپ کے علاوہ اس نسخے میں شفا ہمیں کوئی نہیں دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے کام ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یا اللہ یہ آپ اس پہ شفا دے دیجئے، کیونکہ اگر اللہ شفا دینے پر آئے تو کیا ہوتا ہے کہ کوڑی برابر چیز ہوتی ہے، اللہ اس میں شفا دے دیتے ہیں۔ اللہ اگر شفا دینے پہ نہ آئے تو کروڑوں روپے خرچ کر لی جاتے ہیں، اس میں شفا نہیں ملتی ہے، تو شفا من جانب اللہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے کہا، جب آپ یہ نسخہ لکھیں گے اوپر ہوا شافی بھی لکھ رہے ہیں آپ نے، کیونکہ شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک وظیفہ بھی آپ نے ساتھ ساتھ کر، وہ بھی آپ کو انشاءاللہ میں بتاؤں گا آپ کو میں۔ اب آپ نسخہ ذرا زور سے نوٹ فرما لیجئے، آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا تمام میں انشاءاللہ العزیز اس پہ آپ کو بتاؤں گا میں، ٹھیک ہے۔ السی کے بیج آپ نے لینے ہیں 3 تولہ، دال چینی کلمی 3 تولہ، ٹھیک ہے، بہبر سفید 2 تولہ، بہبر سرخ 2 تولہ، ٹھیک ہے، لال جو 3 تولہ، لال جو اس کو کڑوا جو بھی کہا جاتا ہے 3 تولہ، ٹھیک ہے، زعفران، ٹھیک ہے، 1 تولہ، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو پوٹے ہوتے ہیں، مرغی کے پوٹے ہوتے ہیں، وہ خشک ہو جاتے ہیں، خشک ہو کر وہ لکڑی کی طرح بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ آپ نے لینے ہیں 5 تولہ آپ نے لینے ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ پیپل کی لاکھ یہ آپ نے لینی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ 2 تولہ لے لیں، یہ ایک تولہ لے لیں، یعنی کہ 2 تولہ لے لیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں اس میں، 1 بھی لے سکتے 2 بھی لے سکتے ہیں۔ تو یہ آپ نے چیزیں لے لی ہیں۔ دیکھیں اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، جو مین چیز ہے اجوین خراسانی، یہ اس سے کہتے ہیں اجوین خراسانی، اکیلی اجوین نہیں، خراسانی آگے 6 تولہ لینی ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ نے لے لینی ہے۔ اچھا، ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اگر آپ کی شہوت کمزور ہے، بالکل کمزور ہے، یعنی کہ دل نہیں چاہ رہا ہوتا، کسی خواتین ہے، مرد ہے، تو اس کے لیے جو پہلا میں نے آپ کو 8 چیزیں بتائی وہ آپ نے لینی ہے، اجوین اس میں ڈالنی ہے، تو اس کی شہوت بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے، اس کی شہوت بڑھ جائے گی۔ اگر آپ اس میں 6 تولہ اجوین ڈال لیتے ہیں تو پھر شہوت زیادہ بھی نہیں ہوگی، کم بھی نہیں ہوگی، لیول پر ہوگی جو ہونی چاہیے۔ یعنی کہ ہونا کیا چاہیے کہ جب شوہر نے بلایا تو آ جائے، آ گئی، ٹھیک ہے۔ جب شوہر ہم مصری کر رہے ہیں تو اس کو سکون مل رہا ہے، وہ ڈسچارج بھی ہو رہی ہے، اس کو راحت بھی مل رہی ہے، اس کو تمام یہ چیز ہونی چاہیے۔
تو اگر آپ نسخہ بنا رہے ہیں تو یہ چھٹی جو دو بھی چیز میرے اجوین، خراسانی، اچھے تولا، ان تمام چیزوں کو کوٹ لینا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، اچھی طرح کوٹ لینا ہے۔ کوٹنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پاؤڈر بن جائے گا، اچھی طرح پاؤڈر بنا لینا آپ نے اس کا۔ پھر چائے کا چوتھا چمچ جو ہوتا ہے، یعنی کہ چائے کا چمچ ہوتا ہے اس کا چوتھا حصہ آپ نے اس کو، عورت کو ہے تو عورت کو استعمال کرے، مرد ہے تو مرد استعمال کرے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے، پانی کے ساتھ استعمال کر لیں، دودھ کے ساتھ استعمال کر لیں، ٹھیک ہے، اس کو استعمال کریں آپ صبح اور شام، ٹھیک ہے، استعمال کریں آپ۔ تو اگر آپ اس کو استعمال کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی جو شہوت ہے وہ کنٹرول ہو جائے گی، یعنی کہ ایسا بھی نہیں ہوگا کہ دل نہیں چاہ رہا، ایسا بھی نہیں ہوگا بہت زیادہ دل چاہ رہا ہے، بالکل لیول پر آ جائے گی، تو آپ کو دماغی سکون ہوگا۔ اور ایک وظیفہ جو میں اس موقع پر آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وظیفہ اس سے پہلے آپ نے کرنا ہے، وہ کیا ہے، یا علیم، ٹھیک ہے، یا علیم، یہ پڑھ لیں، یا پھر سورہ الرحمن 3 دفعہ پڑھ لیں آپ۔ جب یہ پاؤڈر بن گیا ہے، سارا کام کر لیا ہے، تو سورہ الرحمن 3 مرتبہ آپ نے، یہ علیم بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن وہ تھوڑا سا 1011 مرتبہ وہ نہیں آپ نے پڑھنا، لیکن پڑھ سکتے تو پڑھ لیں 1011 مرتبہ، لیکن سورہ الرحمن 3 دفعہ پڑھ لیں، اول آخر 11 درود پاک پڑھ لیں، پاس یہ پاؤڈر رکھ لیں، پاس پانی رکھ لیں، ٹھیک ہے، سورہ الرحمن بھی پڑھ لی 3 دفعہ، اور پڑھنے کے بعد اول آخر 11 درود پاک پڑھ لیا، اس پاؤڈر پر بھی دم کر دیں اور پانی پر بھی دم کر لیں، ٹھیک ہے، پاؤڈر پر بھی دم کرے اور پانی پر بھی دم کرے۔ اب کرنا کیا ہے، اس پانی، اس یعنی کہ دوائی آپ نے کھانی ہے اور پانی وہ استعمال کرنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے جس پر آپ دم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، یعنی کہ آپ بوتل بھر لیں، اس میں پھونک یعنی کہ دم کریں اور پانی کو استعمال کرتے رہے ساتھ ساتھ، یعنی کہ آپ پانی تو ظاہر بات ہے کھا رہی ہے آپ نے تو پانی تو استعمال کر، اگر دودھ پی رہے ہیں یعنی کہ دودھ سے دوائی کھا رہے ہیں، دودھ میں تھوڑا سا پانی گھیر لیں وہ، ٹھیک ہے۔ اب وہ پانی گلاس میں گھیرے اور اس سے دوائی کھا لیں، کم ہو جائے تو اور اس میں بھر لیں، تو اس طریقے سے آپ اس دوائی کو ختم کریں۔ تو انشاءاللہ العزیز پھر دیکھیں جو آپ کا جو یہ مسئلہ ہے شہوت کا، جو بالکل نہیں آ رہی شہوت یا شہوت حد سے زیادہ آ رہی ہے، اس میں کتنا لیول آ جاتا ہے۔ یہ بہت سارے لوگوں نے اس کو استعمال کیا ہے اور بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فائدہ بھی پہنچایا ہے، تو آپ اس کو استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 1 یہ کر لیا آپ نے، اور اس کے بعد استعمال کر لیا ہے، اور جو ان چیزوں کو استعمال کریں جن کی تاثیر، اگر آپ کو شہوت بہت زیادہ آ رہی ہے، شہوت آپ کو بہت زیادہ آ رہی ہے، تو پھر آپ ان چیزوں کو استعمال کریں جن کی تاثیر ٹھنڈی ہے، جن کی تاثیر ٹھنڈی ہے۔ اگر آپ کو شہوت بہت زیادہ کم آ رہی ہے تو ان چیزوں کو استعمال کریں جن کی تاثیر گرم ہے، ٹھیک ہے، جیسے کھجور ہو گئی ہے، شہد ہو گیا، کھجوروں کو استعمال کریں، ٹھیک ہے، کھجوروں کو استعمال کرنے سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ کھجوریں تو عرب میں دیکھیں نا، کھجوریں استعمال کرتے تھے اور کتنی کتنی شادیاں کر لیا کرتے تھے وہ، ٹھیک ہے، بادام استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو استعمال کریں آپ تاکہ آپ کو طاقت ملے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، دعا میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔